السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رفیق اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میزان نیوز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع ملیر کے مشہور و معروف مذہبی شخصیت مولانا عبد الماجد صاحب۔ آج ہم ان سے اعتکاف کے حوالے سے چند ایک سوالات کریں گے تاکہ عوام میں پھیلی ہوئی غیر شرعی باتوں کا جواب مل سکے اور ہماری بہن اور بھائیوں کی اصلاح ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت صاحب، ہمارا آپ سے پہلا سوال یہ ہے جیسے کہ آج کل لوگ جو ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو، نابالغ بچوں کو، وہ اپنے جو ہے کہ دکھلاوے کے چکر میں وہ بٹھا دیتے ہیں اعتکاف کے اندر، یا بچے خود ضد کر کے اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اعتکاف کے لیے یہ شرط ہے کہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا شرط نہیں ہے لیکن عاقل ہونا ضروری ہے۔ ایسا بچہ جو عقل مند ہے، مسجد کا ادب اور احترام کر سکتا ہے اور مسجد کے اندر رہ کر نماز، تلاوت، ذکر و اذکار اس کی پوری پابندی کر سکتا ہے، ایسا بچہ تو اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، وہ اعتکاف بھی سنت علی الکفایہ نہیں ہوگا، اس کا نفل اعتکاف ہوگا۔ اور جو ایسا بچہ مسجد میں اعتکاف بیٹھ رہا ہے جو مسجد کا ادب اور احترام نہیں کر رہا، تو ایسے بچوں کو بٹھانا سختی سے منع ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ آپ نے سوال میں یہ کہا ہے کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تو وہ دکھلانا عبادت نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ ہے۔ لہذا ایسے بچوں کو مسجد میں اعتکاف کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کل موبائل جو ہے ہر شخص کی ضرورت بھی ہو گئی ہے اور ہر شخص کے پاس موبائل موجود ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، اور یہ ہماری زندگی کا جو ہے حصہ بن گیا ہے۔ تو اعتکاف کے دوران موبائل استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہے؟ دیکھیں، اعتکاف کے دوران بندہ جب اعتکاف کی نیت سے آتا ہے مسجد کے اندر تو عبادت کے لیے آتا ہے۔ اگر اس کے پاس موبائل ہوگا تو موبائل کے اندر جتنی خرافات ہیں سب کے علم میں کوئی ڈکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جو گناہ وہ باہر کر رہا ہے اور مسجد میں آ کر گناہ کرے گا تو وہ کئی گنا زیادہ اس کی سزا ملے گی۔ تو لہٰذا مسجد کے اندر موبائل کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ ہاں، بوقت ضرورت اگر اس کو گھر میں بات کرنی ہے، کسی اور طریقے سے پیغام نہیں پہنچا سکتے تو اس ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کے اندر موبائل چلانا یہ سختی سے منع ہے، کیونکہ موبائل کے اندر جہاں لوگ کہتے ہیں دینی باتیں ہیں، وہاں بہت ساری خرافات بھی ہیں، گناہ کی چیزیں بھی ہیں، بدنگاہی بھی ہو رہی ہے، اور اس لیے مسجد کے اندر موبائل نہیں۔ میں نے اپنے ہاں مسجد کے اندر الحمدللہ 21 نوجوان اعتکاف بیٹھے ہیں، لیکن 21 میں سے کسی ایک کے پاس بھی موبائل نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ کچھ علماء حضرات جو ہیں ان کے نزدیک مطلب یہ کہ نہانا، سر دھونا یہ جائز ہے، اور گرمی جیسے کہ ہو اس کے اندر سر دھونا یا نہانا یہ جائز ہے اعتکاف کے دوران؟ اعتکاف کے دوران ایک تو یہ غسل اس کے اوپر واجب ہو گیا، تو اب تو وہ واجب غسل تو کر سکتا ہے، اس کے لیے مسجد سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ایک ہے غسل کرنا صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے لیے علماء نے لکھا ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ نہ جائے۔ اور اگر بہت زیادہ شدید گرمی اس کی برداشت سے باہر ہے، جو جتنا ٹائم اس کو وضو خانے میں وضو کے لیے لگتا ہے اتنی دیر میں جلدی سے 2 لوٹے اپنے جسم میں پانی ڈال لے، اور اس کو اجازت ہے۔ اس کے علاوہ غسل کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر صرف سر دھونا چاہے تو سر دھو سکتے ہیں، لیکن مسجد سے باہر نہ ہو۔ مسجد کے اندر کوئی ایسی ترتیب بنائی جائے، بڑا ٹب ہو تاکہ وہ پانی بھی مسجد کے اندر نہ گرے، اس ٹب کے اندر گرے، اور اس طریقے سے وہ اپنے سر کو دھو سکتا ہے۔ صحیح، جیسے کہ عورت جو ہے کہ وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر وہ اعتکاف بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتی ہے؟ ہاں، عدت میں اگر عورت ہے تو اعتکاف بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتی ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دیکھیں، طلاق دینے سے اعتکاف ختم نہیں ہوتا۔ طلاق دے دی اور اسی گھر کے اندر رہے گی، اب وہ میاں بیوی والا اس کا آپس میں تعلق نہیں رہے گا، اسی گھر کے اندر عدت بھی گزارے گی، اعتکاف میں بھی رہے گی، اس کا نان نفقہ جتنا خرچہ ہے اس کا شوہر برداشت کرے گا۔ دیکھیں، جو لوگوں کے اندر مشہور ہے وہ بات، کوئی تعلق نہیں رہتا، اس تعلق سے مراد میاں بیوی کا تعلق نہیں رہتا، ایک دوسرے کا حقوق والا معاملہ ختم۔ کیوں؟ میاں بیوی نہیں رہے، باقی نان نفقہ شوہر کے اوپر ہوگا، عدت اس گھر کے اندر گزارے گی، اور وہیں اعتکاف بھی اپنا مکمل کرے گی۔ جس مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، تو گویا وہ قریب میں دوسری مسجد میں جا کے جمعے کی نماز ادا کر سکتا ہے؟ اعتکاف جس مسجد میں اگر کوئی معتکف بیٹھا ہوا ہے اس میں جمعے کی نماز نہیں، تو جامع مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اتنا پہلے جائے، وہاں پہنچے، خطبہ ہو، نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد کوشش کرے فوراً واپس آ جائے، تو دوسری مسجد میں اس کو جامع مسجد میں جانے کی اجازت ہے۔ اعتکاف کی ٹائمنگ ابتدا کب ہوتی ہے اور اس کی انتہا کب ہوتی ہے؟
تو اعتکاف آخری عشرے کا ہے سنت علی الکفایہ. تو آخری عشرے کا اعتکاف عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو جائیں. مغرب کے بعد نہیں, سورج غروب ہونے کے بعد نہیں. اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے کے بعد مسجد کے آگے اعتکاف کرے گا, اس کا سنت علی الکفایہ اعتکاف نہیں رہے گا, وہ نفل ہوگا. سورج غروب ہونے سے پہلے, اور جب اعتکاف ختم ہو تو سورج غروب ہو جائے, چاند نظر آ جائے, اس وقت اعتکاف. پورے مہینے کا اعتکاف کرنا چاہے کر سکتا ہے, 20 دن کا کرنا چاہے کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا بھی کیا, 10 دن کا بھی کیا, پورے مہینے کا بھی کیا. آخری کے 3 دن جو ہے کہ لوگ بیٹھتے ہیں, تو یہ بیٹھنا جائز ہے؟ وہ 3 دن جو اعتکاف کرتے ہیں وہ صرف نفل اعتکاف ہوتا ہے. تو نفل اعتکاف آپ 2 دن کا بھی کر سکتے ہیں, 3 دن کا بھی کر سکتے ہیں, 1 دن کا بھی کر سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے. رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں. جی, ہمارے ساتھ موجود تھے ضلع ملیر کے مشہور اور معروف مذہبی شخصیت مولانا عبدالماجد صاحب, جنہوں نے اعتکاف کے حوالے سے مسائل بتائے. اس سے جو ہے کہ ہماری بہن اور بھائیوں کی انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی. کیمرہ مین آصف اسلم کے ساتھ رفیق اوان, میزان نیوز, کراچی.